دائرہ اسلام میں اکٹھے داخل ہوئے، یعنی صحابی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فاستشهد احدهما، ان میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شہید ہو گئے جنگ کے اندر، اور دوسرے شہید نہ ہو سکے، یعنی انہیں شہادت نہ ملی، اور انہیں رب نے 1 سال مزید زندگی عطا کر دی. یعنی ان دونوں میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے. تو حضرت طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. فرمایا فرأیت الجنت فرأیت الرجل المؤخر منها ادخل الجنت قبل الشہید. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دونوں ساتھی تھے جنہوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا مگر ایک منصب شہادت میں فائز ہو گیا، اور دوسرا صحابی تھا لیکن غیر شہید، اور طبی موت 1 سال بعد فوت ہوا. میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. فرأیت الرجل المؤخر منہما ادخل الجنت قبل الشہید. تو شہید بعد میں داخل ہوا ہے، جو غیر شہید ہے، جو طبی موت مرا ہے 1 سال بعد، اس کو میں نے دیکھا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا ہے. فعجبت لذالک، تو مجھے اس پر خواب کے اندر ہی بڑا تعجب ہوا، چونکہ میری سوچ یہ تھی کہ شہید کی بڑی فضیلت ہے، صحابی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ایک ساتھ مارکا میں شہید بھی ہوئے ہیں، تو میرا یہ تھا کہ شہید جنت میں پہلے جائیں گے. تو یہاں جو شہید نہیں ہوئے، سال بعد فوت ہوئے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں پہلے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی، یعنی ان کے خواب کی تصدیق کر دی کہ واقعی جو تم نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا، کہ شہید سے وہ بندہ جو بعد میں 1 سال فوت ہوا ہے وہ جنت پہلے گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا اس نے اس کے بعد 1 سال رمضان کا جو مہینہ 1 سال بعد جو آیا تھا، کیونکہ پورا سال وہ زندہ رہا تو اس میں 1 مہینہ رمضان کا بھی آیا. تو سرکار نے فرمایا کیا یہ بعد والے نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ وصلى 6000 رکعہ وقضا وقضا رکعہ صلاۃ سنۃ، فرمایا اس کی 1 سال کی نمازیں نہیں ہیں. یعنی وہ شہید ہوا، شہادت کا اپنا درجہ ہے، مگر اگر اسلام میں کسی کو لمبی زندگی مل جائے تو اس کے بھی منافع تھوڑے نہیں ہیں. فرمایا وہ شہید تو ہوا مگر اس کے روزے اور اس کے روزوں میں فرق ہے. یعنی یہ مہینہ جو اس نے اس سال کے اندر پایا ہے شہید نے نہیں پایا، شہید پہلے چلا گیا، تو اس کو 1 مہینہ مزید مل گیا رمضان کا، اس سے ایک اس کا یہ اضافہ ہے. ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 6000 رکعت سے زائد رکعتیں بھی اس نے سال میں پڑھی ہیں. تو پھر ان کا بھی تو حساب کرو، اس کو بھی پیش نظر رکھو. تو فرمایا بلا وجہ یہ جنت میں پہلے نہیں گیا، اس نے جو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں دوسرے کے مقابلے میں زندگی 1 سال لمبی پا لی ہے. تو اس لمبی زندگی کے اندر جو اس نے اعمال صالحہ کیے ہیں، اس زندگی کے فیض سے یہ شہید سے آگے گزر گیا ہے. کہ شہید کو چونکہ یہ سال نہیں ملا جو سال اس سے میسر آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی انسان کو جو زندگی کے لمحات ملے ہوئے ہیں یہ اس کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے اور کتنی بڑی غنیمت ہے کہ محض 1 سال مل جانے پر ایک صحابی دوسرے شہید صحابی سے وہ سبقت لے گئے، کیونکہ انہیں موقع مل گیا 1 سال مزید نیکی کرنے کا، اور موقع مل گیا 1 ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا اور نمازیں پڑھنے کا. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سمجھایا کہ چونکہ آخرت کی بہتری دنیا سے منسلک ہے
اور دنیا کا وقت مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، انسان کے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر رمضان آنے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ ایک اور رمضان مل گیا، اور ایسے ہی نماز پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا ایک اور دن مل گیا، شکر ہے مجھے ایک اور زور مل گئی، مجھے ایک اور اثر مل گئی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت مربوط ہے، اور دنیا کے عمل کا مدار اس پر ہے کہ کسی کو زندگی لمبی ملے یا مزید ٹائم مل جائے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمر کی فضیلت بیان کی، اور اس ضمن میں فضیلت بیان کی کہ جب وہ اعمال صالحہ سے معمور ہو تو پھر اس وجہ سے ایک انسان کو اپنے ہم اثر لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں مزید آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث بھی روایت کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام، فرمایا اللہ کے ہاں اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے رب اسلام میں لمبی عمر عطا فرما دے۔ یعمر فی الاسلام یعنی ایک منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل تک جانے کے لیے ایک کو 25 سال ملے ہیں اور ایک کو 60 سال ملے۔ ظاہر ہے کہ 25 سال والا اس منزل تک پہنچنے میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا جو 60 سال والا کر لے گا۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کے اندر معمر ہو جائے، جس کی عمر بڑی ہو جائے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یعنی یہ عمر کی بڑائی اور اضافہ کس لیے بہتر ہے؟ فرمایا لتسبیح ہی و تکبیر ہی و تحلیل ہی، اس واسطے کہ اس کو مزید وقت ملا ہے سبحان اللہ کہنے کا، لتسبیح ہی اس کو مزید وقت ملا ہے اللہ اکبر کہنے کا، اس کو مزید وقت ملا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شہید والی حدیث گزری ہے تو اس سے منسلک ہمارے آقا علیہ السلام کا دوسری جگہ فرمان ہے جہاں شہادت کی فضیلت بیان کی، فرمایا الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، شہید کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، یعنی اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہے ظاہری حیات کا عمل، ایک ہے بعد از وصال کا عمل۔ تو اللہ کے ہاں جو ریٹ ہے وہ روح نکلنے سے پہلے کے عمل کا بہت زیادہ ہے، چونکہ اس میں عمل کی اپوزیشن بڑی ہے، عمل کی رکاوٹیں بڑی ہیں، عمل کے خلاف بہت بڑے عوارض ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو اس واسطے زندگی میں ظاہری حیات میں جو کر کے گیا ہے اس کا اللہ کے ہاں درجہ بہت بڑا ہے اور اس کا مرتبہ بہت بڑا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی زندگی کی یہ فضیلت بیان کی، اور اس کی فضیلت اس لحاظ سے بیان کی کہ اس میں جب اعمال صالح ہو، ورنہ اگر بندہ گناہگار ہے، عادی مجرم ہے، تو پھر ہر دن لمبی زندگی کا اس کے لیے مزید بوجھ بن جائے گا۔ پہلے اگر اس کے 50 سالہ گناہ تھے تو پھر 60 سالہ گناہ ہے، پھر 70 سالہ گناہ ہے۔ تو یعمر فی الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس کی عمر لمبی ہو جائے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ اس کے لیے رب کا بڑا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو زندگی کا پیپر حل کرنے کے لیے مزید ٹائم عطا فرما دیا ہے، اور اس اضافی وقت میں اس کے لیے مزید آسانیاں ہو گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر جب ہم سب اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اس ضمن میں لمبی عمر کے طلبگار ہیں، تو پھر لمبی عمر انسان کے لیے ایک خیر ہے، لیکن اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے اندر اعمال صالحہ کی کثرت ہو، ورنہ گناہوں کا بوجھ ایک دن کا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب جو قیامت کے دن دفتر ہمارے سامنے رکھے جائیں گے تو انسان حیران ہوگا کہ کیا یہ حد نظر تک جو دفتر پھیلا ہوا ہے، اب حد نظر کم از کم 30-40 ایکڑ تک تو انسان کی نظر جاتی ہے۔ اب یہاں پہلا صفحہ ہو اور 34 ایکڑ پر آخری صفحہ ہو اور درمیان میں سارا رجسٹر ہو تو کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اس میں کتنا اندراج ہوگا۔ اور یہ ہم خود اندازہ اگر لگائیں
کہ ہم بولتے ہیں تو ہمیں اس وقت حساب نہیں ہوتا کہ کتنا بولا. مثلا اب یہ میری تقریر ہوتی ہے گھنٹے کی، جب لکھی جاتی ہے تو وہ 32 صفحات ہوتے ہیں، کبھی 34 صفحات ہوتے ہیں، کبھی 36 صفحات ہوتے ہیں. تو بولتے ہو یعنی انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا بول گیا ہوں اور اس سے آگے کتنے لفظ بن گئے، کتنے جملے بن گئے. اگر کسی انسان کی موبائل کالیں ایک دن کی لکھی جائے تو وہ ایک دن کے اس کے 40 صفحے بن جائیں گے، کسی کی 80 بن جائیں گے، کسی کی 90 بن جائیں گے. تو فرشتے کرامن کاتبین تو ہر حرف لکھ رہے ہیں. اس واسطے انسان کا روزانہ کا ریکارڈ تیار ہو رہا اور روزانہ کا دفتر کہ جس سے کچھ مٹ نہیں سکتا وہ سارے کا سارا تیار ہو رہا. تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، چونکہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہاں حساب ہونا ہے. تو اگر انسان کو لمبی عمر اسلام میں مل جائے تو اسے غنیمت سمجھے اور پھر اس کے اندر وہ کوئی لمحہ غلطی کا نہ آنے دے تاکہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو اس سلسلہ میں خصوصی انعامات میسر آ سکیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ جو انسان کے پاس آخرت میں آئیں گے. کچھ اعمال تو قبر میں ہی ساتھ آ جائیں گے، یعنی سارے گھر والے واپس آ جائیں گے، عمل قبر میں بھی ساتھ چلا جائے گا، عمل صالح، اور پھر وہ خوبصورت شکل میں ہوگا. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ ملک پڑھے ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب اللہ، سورہ ملک اس کی قبر کے گرد قلعہ بنا لیتی ہے، عذاب کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی. تو ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بہت سے اعمال کا ذکر کیا، سرکار فرماتے ہیں رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، قد بسط علیہ عذاب القبر، اس پر عذاب قبر پھیلا دیا گیا تھا. فجاءہ وضوءہ فاستنقذہ من ذالک، اور بڑے کام تو بڑے کام رہے. سرکار فرماتے ہیں جو نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے یا کسی بندگی کے لیے وضو کیا تھا، وضو اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ گیا. فجاءہ وضوءہ، اس کا وضو آ گیا کہ یہ اس نے دنیا میں میرا اہتمام کیا تھا، کئی بار اس نے وضو کیا تھا. سرکار فرماتا ہے فاستنقذہ من ذالک، وضو نے اس بندے کو عذاب سے چھڑا لیا. ورأیت رجلا من امتی قد احتوشتہ الشیاطین، اس کو شیطانوں